لیڈر ڈرامے کے اس ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ آغا صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رباب کو گولی لگی ہے، اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ منصور رباب کے ساتھ ہے۔ وہ جلدی سے پولیس کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے جائے اور ہسپتال میں رباب کا خیال رکھے، لیکن پولیس آغا صاحب کی بات نہیں مانتی۔ پھر وہ منصور کے پاس کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، رباب کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے۔ وہ رباب کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے، رباب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن رباب بھی ہوشی میں ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہسپتال میں آگ لگ چکی ہے، سارے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن منصور کو اب بھی رباب کا خیال ہوتا ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا ہے رباب کے پاس اور اسے جلدی سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں ہسپتال میں آگ نہیں لگی ہوتی، بلکہ دادا صاحب کے لوگ آئے ہوتے ہیں، جن کو خود دادا صاحب بھیجتا ہے کہ جا کے رباب کو مار ڈالو۔ لیکن رباب کے ساتھ ہمیشہ منصور کھڑا رہتا ہے۔ دادا صاحب کے لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں اور رباب کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رباب کے روم میں جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ رباب نہیں ہوتی، اسے پہلے ہی منصور لے کر چلا جاتا ہے۔ منصور کو اب بھی لگتا ہے کہ خطرہ ہے، اس لیے وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور اسے 30 لاکھ کی آفر کرتا ہے کہ اگر وہ آج میرا ساتھ دیتا ہے تو میں اسے 30 لاکھ روپے دوں گا، جس سے وہ پولیس والا مان جاتا ہے۔ اب دادا صاحب کے لوگ منصور اور رباب کو تلاش کر لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے لیے گن تیار کر لیتے ہیں۔ منصور بھی گن تیار کر لیتا ہے، لیکن منصور گن چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دادا صاحب کا آدمی خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میں منصور اور رباب کو مار دوں گا۔ اتنے میں پولیس والا آ جاتا ہے اور دادا صاحب کے آدمی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والا دادا صاحب کے آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے اور منصور رباب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور منصور اور رباب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ رباب ساری باتیں سن لیتی ہے اور منصور سے کہتی ہے کہ اگر تم سچ میں مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو منصور کہتا ہے کہ تم نے مجھے کبھی خود کو ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اگر رباب کہتی ہے کہ تو اگر میں اب تمہیں معاف کر دوں تو تم میرے دادا یعنی آغا کو معاف کر دو گے؟ تو منصور کہتا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، پھر منصور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر رباب بھی رونے لگ جاتی ہے، جس سے منصور پھر اس کو چپ کرواتا ہے۔ اتنے میں آغا صاحب بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ منصور بھی ہسپتال ہے تو اور زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ منصور کی گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔
منصور کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آغا صاحب اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ منصور پر یقین نہیں کرنا، یہ اب بھی دادا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اب بھی یہ ان کی کوئی نہ کوئی چال ہے جس سے رباب اپنے ابو یعنی آغا صاحب کا کہنا مان لے۔ پھر اس کے بعد رباب کی ماں بھی رباب کے پاس آ جاتی ہے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ پھر ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ دادا صاحب کو جب سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی اب پکڑے جا چکے ہیں تو وہ جیل نہ جانے کے ڈر سے خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں مرنے دیں گے۔ لیڈر ڈرامے کے اس ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ آغا صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رباب کو گولی لگی ہے اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ منصور رباب کے ساتھ ہے۔ وہ جلدی سے پولیس کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے جائے اور ہسپتال میں رباب کا خیال رکھے، لیکن پولیس آغا صاحب کی بات نہیں مانتی۔ پھر وہ منصور کے پاس کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، رباب کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، وہ رباب کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے، رباب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن رباب بھی ہوشی میں ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہسپتال میں آگ لگ چکی ہے، سارے بھاگنے لگ جاتے ہیں، لیکن منصور کو اب بھی رباب کا خیال ہوتا ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا ہے رباب کے پاس اور اسے جلدی سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں ہسپتال میں آگ نہیں لگی ہوتی بلکہ دادا صاحب کے لوگ آئے ہوتے ہیں، جن کو خود دادا صاحب بھیجتا ہے کہ جا کے رباب کو مار ڈالو، لیکن رباب کے ساتھ ہمیشہ منصور کھڑا رہتا ہے۔ دادا صاحب کے لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں اور رباب کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رباب کے روم میں جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ رباب نہیں ہوتی، اسے پہلے ہی منصور لے کر چلا جاتا ہے۔ منصور کو اب بھی لگتا ہے کہ خطرہ ہے، اس لیے وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور اسے 30 لاکھ کی آفر کرتا ہے کہ اگر وہ آج میرا ساتھ دیتا ہے تو میں اسے 30 لاکھ روپے دوں گا، جس سے وہ پولیس والا مان جاتا ہے۔ اب دادا صاحب کے لوگ منصور اور رباب کو تلاش کر لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے لیے گن تیار کر لیتے ہیں۔ منصور بھی گن تیار کر لیتا ہے، لیکن منصور گن چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دادا صاحب کا آدمی خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میں منصور اور رباب کو مار دوں گا۔ اتنے میں پولیس والا آ جاتا ہے اور دادا صاحب کے آدمی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والا دادا صاحب کے آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے اور منصور رباب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور منصور اور رباب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔
رباب ساری باتیں سن لیتی ہے اور منصور سے کہتی ہے کہ اگر تم سچ میں مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو منصور کہتا ہے کہ تم نے مجھے کبھی خود کو ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اگر رباب کہتی ہے کہ تو اگر میں اب تمہیں معاف کر دوں تو تم میرے دادا یعنی آغا کو معاف کر دو گے؟ تو منصور کہتا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ پھر منصور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر رباب بھی رونے لگ جاتی ہے جس سے منصور پھر اس کو چپ کرواتا ہے۔ اتنے میں آغا صاحب بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ منصور بھی ہسپتال ہے تو اور زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ منصور کی گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ منصور کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آغا صاحب اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ منصور پر یقین نہیں کرنا، یہ اب بھی دادا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اب بھی یہ ان کی کوئی نہ کوئی چال ہے جس سے رباب اپنے ابو یعنی آغا صاحب کا کہنا مان لے۔ پھر اس کے بعد رباب کی ماں بھی رباب کے پاس آ جاتی ہے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ پھر ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ دادا صاحب کو جب سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی اب پکڑے جا چکے ہیں تو وہ جیل نہ جانے کے ڈر سے خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں مرنے دیں گے۔ لیڈر ڈرامے کے اس ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ آغا صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رباب کو گولی لگی ہے اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ منصور رباب کے ساتھ ہے۔ وہ جلدی سے پولیس کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے جائے اور ہسپتال میں رباب کا خیال رکھے، لیکن پولیس آغا صاحب کی بات نہیں مانتی۔ پھر وہ منصور کے پاس کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے۔ رباب کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے۔ وہ رباب کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ رباب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن رباب بھی ہوشی میں ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہسپتال میں آگ لگ چکی ہے۔ سارے بھاگنے لگ جاتے ہیں، لیکن منصور کو اب بھی رباب کا خیال ہوتا ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا ہے رباب کے پاس اور اسے جلدی سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں ہسپتال میں آگ نہیں لگی ہوتی بلکہ دادا صاحب کے لوگ آئے ہوتے ہیں جن کو خود دادا صاحب بھیجتا ہے کہ جا کے رباب کو مار ڈالو، لیکن رباب کے ساتھ ہمیشہ منصور کھڑا رہتا ہے۔ دادا صاحب کے لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں اور رباب کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رباب کے روم میں جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ رباب نہیں ہوتی، اسے پہلے ہی منصور لے کر چلا جاتا ہے۔ منصور کو اب بھی لگتا ہے کہ خطرہ ہے، اس لیے
وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور اسے 30 لاکھ کی آفر کرتا ہے کہ اگر وہ آج میرا ساتھ دیتا ہے تو میں اسے 30 لاکھ روپے دوں گا، جس سے وہ پولیس والا مان جاتا ہے۔ اب دادا صاحب کے لوگ منصور اور رباب کو تلاش کر لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے لیے گن تیار کر لیتے ہیں۔ منصور بھی گن تیار کر لیتا ہے، لیکن منصور گن چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دادا صاحب کا آدمی خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میں منصور اور رباب کو مار دوں گا۔ اتنے میں پولیس والا آ جاتا ہے اور دادا صاحب کے آدمی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والا دادا صاحب کے آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے اور منصور رباب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور منصور اور رباب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ رباب ساری باتیں سن لیتی ہے اور منصور سے کہتی ہے کہ اگر تم سچ میں مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو منصور کہتا ہے کہ تم نے مجھے کبھی خود کو ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اگر رباب کہتی ہے کہ تو اگر میں اب تمہیں معاف کر دوں تو تم میرے دادا یعنی آغا کو معاف کر دو گے؟ تو منصور کہتا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، پھر منصور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر رباب بھی رونے لگ جاتی ہے، جس سے منصور پھر اس کو چپ کرواتا ہے۔ اتنے میں آغا صاحب بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ منصور بھی ہسپتال ہے تو اور زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ منصور کی گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ منصور کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آغا صاحب اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ منصور پر یقین نہیں کرنا، یہ اب بھی دادا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اب بھی یہ ان کی کوئی نہ کوئی چال ہے، جس سے رباب اپنے ابو یعنی آغا صاحب کا کہنا مان لے۔ پھر اس کے بعد رباب کی ماں بھی رباب کے پاس آ جاتی ہے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ پھر ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ دادا صاحب کو جب سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی اب پکڑے جا چکے ہیں تو وہ جیل نہ جانے کے ڈر سے خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں مرنے دیں گے۔ لیڈر ڈرامے کے اس ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ آغا صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رباب کو گولی لگی ہے اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ منصور رباب کے ساتھ ہے۔ وہ جلدی سے پولیس کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے جائے اور ہسپتال میں رباب کا خیال رکھے، لیکن پولیس آغا صاحب کی بات نہیں مانتی۔ پھر وہ منصور کے پاس کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، رباب کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، وہ رباب کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔
رباب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن رباب بھی ہوشی میں ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہسپتال میں آگ لگ چکی ہے۔ سارے بھاگنے لگ جاتے ہیں، لیکن منصور کو اب بھی رباب کا خیال ہوتا ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا ہے رباب کے پاس اور اسے جلدی سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں ہسپتال میں آگ نہیں لگی ہوتی، بلکہ دادا صاحب کے لوگ آئے ہوتے ہیں، جن کو خود دادا صاحب بھیجتا ہے کہ جا کے رباب کو مار ڈالو۔ لیکن رباب کے ساتھ ہمیشہ منصور کھڑا رہتا ہے۔ دادا صاحب کے لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں اور رباب کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رباب کے روم میں جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ رباب نہیں ہوتی، اسے پہلے ہی منصور لے کر چلا جاتا ہے۔ منصور کو اب بھی لگتا ہے کہ خطرہ ہے، اس لیے وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور اسے 30 لاکھ کی آفر کرتا ہے کہ اگر وہ آج میرا ساتھ دیتا ہے تو میں اسے 30 لاکھ روپے دوں گا، جس سے وہ پولیس والا مان جاتا ہے۔ اب دادا صاحب کے لوگ منصور اور رباب کو تلاش کر لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے لیے گن تیار کر لیتے ہیں۔ منصور بھی گن تیار کر لیتا ہے، لیکن منصور گن چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دادا صاحب کا آدمی خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میں منصور اور رباب کو مار دوں گا۔ اتنے میں پولیس والا آ جاتا ہے اور دادا صاحب کے آدمی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والا دادا صاحب کے آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے اور منصور رباب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور منصور اور رباب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ رباب ساری باتیں سن لیتی ہے اور منصور سے کہتی ہے کہ اگر تم سچ میں مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو منصور کہتا ہے کہ تم نے مجھے کبھی خود کو ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اگر رباب کہتی ہے کہ تو اگر میں اب تمہیں معاف کر دوں تو تم میرے دادا یعنی آغا کو معاف کر دو گے؟ تو منصور کہتا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، پھر منصور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر رباب بھی رونے لگ جاتی ہے، جس سے منصور پھر اس کو چپ کرواتا ہے۔ اتنے میں آغا صاحب بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ منصور بھی ہسپتال ہے تو اور زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ منصور کی گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ منصور کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آغا صاحب اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ منصور پر یقین نہیں کرنا، یہ اب بھی دادا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اب بھی یہ ان کی کوئی نہ کوئی چال ہے، جس سے رباب اپنے ابو یعنی آغا صاحب کا کہنا مان لے۔ پھر اس کے بعد رباب کی ماں بھی رباب کے پاس آ جاتی ہے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ پھر ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ دادا صاحب کو جب سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی اب پکڑے جا چکے ہیں تو وہ جیل نہ جانے کے ڈر سے خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں مرنے دیں گے۔ لیڈر ڈرامے کے اس ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ آغا صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رباب کو گولی لگی ہے، اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ منصور رباب کے ساتھ ہے۔ وہ جلدی سے پولیس کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے جائے اور ہسپتال میں رباب کا خیال رکھے، لیکن پولیس آغا صاحب کی بات نہیں مانتی۔ پھر وہ منصور کے پاس کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، رباب کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے۔ وہ رباب کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے، رباب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن رباب بھی ہوشی میں ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہسپتال میں آگ لگ چکی ہے، سارے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن منصور کو اب بھی رباب کا خیال ہوتا ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا ہے رباب کے پاس اور اسے جلدی سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں ہسپتال میں آگ نہیں لگی ہوتی، بلکہ دادا صاحب کے لوگ آئے ہوتے ہیں، جن کو خود دادا صاحب بھیجتا ہے کہ جا کے رباب کو مار ڈالو۔ لیکن رباب کے ساتھ ہمیشہ منصور کھڑا رہتا ہے۔ دادا صاحب کے لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں اور رباب کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رباب کے روم میں جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ رباب نہیں ہوتی، اسے پہلے ہی منصور لے کر چلا جاتا ہے۔ منصور کو اب بھی لگتا ہے کہ خطرہ ہے، اس لیے وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور اسے 30 لاکھ کی آفر کرتا ہے کہ اگر وہ آج میرا ساتھ دیتا ہے تو میں اسے 30 لاکھ روپے دوں گا، جس سے وہ پولیس والا مان جاتا ہے۔ اب دادا صاحب کے لوگ منصور اور رباب کو تلاش کر لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے لیے گن تیار کر لیتے ہیں۔ منصور بھی گن تیار کر لیتا ہے، لیکن منصور گن چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دادا صاحب کا آدمی خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میں منصور اور رباب کو مار دوں گا۔ اتنے میں پولیس والا آ جاتا ہے اور دادا صاحب کے آدمی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والا دادا صاحب کے آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے اور منصور رباب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور منصور اور رباب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ رباب ساری باتیں سن لیتی ہے اور منصور سے کہتی ہے کہ اگر تم سچ میں مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو منصور کہتا ہے کہ تم نے مجھے کبھی خود کو ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اگر رباب کہتی ہے کہ تو اگر میں اب تمہیں معاف کر دوں تو تم میرے دادا یعنی آغا کو معاف کر دو گے؟ تو منصور کہتا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، پھر منصور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پھر رباب بھی رونے لگ جاتی ہے، جس سے منصور پھر اس کو چپ کرواتا ہے۔ اتنے میں آغا صاحب بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ منصور بھی ہسپتال ہے تو اور زیادہ غصہ کرتے ہیں۔
منصور کی گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ منصور کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آغا صاحب اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ منصور پر یقین نہیں کرنا، یہ اب بھی دادا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اب بھی یہ ان کی کوئی نہ کوئی چال ہے جس سے رباب اپنے ابو یعنی آغا صاحب کا کہنا مان لے۔ پھر اس کے بعد رباب کی ماں بھی رباب کے پاس آ جاتی ہے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ پھر ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ دادا صاحب کو جب سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی اب پکڑے جا چکے ہیں تو وہ جیل نہ جانے کے ڈر سے خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں مرنے دیں گے۔ لیڈر ڈرامے کے اس ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ آغا صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ رباب کو گولی لگی ہے اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ منصور رباب کے ساتھ ہے۔ وہ جلدی سے پولیس کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے جائے اور ہسپتال میں رباب کا خیال رکھے، لیکن پولیس آغا صاحب کی بات نہیں مانتی۔ پھر وہ منصور کے پاس کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، رباب کو ہسپتال لے کر جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ منصور اب بھی رباب کی محبت میں پاگل ہوتا ہے، وہ رباب کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے، رباب سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن رباب بھی ہوشی میں ہوتی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہسپتال میں آگ لگ چکی ہے، سارے بھاگنے لگ جاتے ہیں، لیکن منصور کو اب بھی رباب کا خیال ہوتا ہے۔ وہ بھاگ کر جاتا ہے رباب کے پاس اور اسے جلدی سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں ہسپتال میں آگ نہیں لگی ہوتی بلکہ دادا صاحب کے لوگ آئے ہوتے ہیں، جن کو خود دادا صاحب بھیجتا ہے کہ جا کے رباب کو مار ڈالو، لیکن رباب کے ساتھ ہمیشہ منصور کھڑا رہتا ہے۔ دادا صاحب کے لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں اور رباب کا پتہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ رباب کے روم میں جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ رباب نہیں ہوتی، اسے پہلے ہی منصور لے کر چلا جاتا ہے۔ منصور کو اب بھی لگتا ہے کہ خطرہ ہے، اس لیے وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور اسے 30 لاکھ کی آفر کرتا ہے کہ اگر وہ آج میرا ساتھ دیتا ہے تو میں اسے 30 لاکھ روپے دوں گا، جس سے وہ پولیس والا مان جاتا ہے۔ اب دادا صاحب کے لوگ منصور اور رباب کو تلاش کر لیتے ہیں اور انہیں مارنے کے لیے گن تیار کر لیتے ہیں۔ منصور بھی گن تیار کر لیتا ہے، لیکن منصور گن چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دادا صاحب کا آدمی خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میں منصور اور رباب کو مار دوں گا۔ اتنے میں پولیس والا آ جاتا ہے اور دادا صاحب کے آدمی کو مارتا ہے۔ اس کے بعد پولیس والا دادا صاحب کے آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے۔
اور منصور رباب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور منصور اور رباب کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ رباب ساری باتیں سن لیتی ہے اور منصور سے کہتی ہے کہ اگر تم سچ میں مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے تو مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو منصور کہتا ہے کہ تم نے مجھے کبھی خود کو ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اگر رباب کہتی ہے کہ تو اگر میں اب تمہیں معاف کر دوں تو تم میرے دادا یعنی آغا کو معاف کر دو گے؟ تو منصور کہتا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ پھر منصور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر رباب بھی رونے لگ جاتی ہے جس سے منصور پھر اس کو چپ کرواتا ہے۔ اتنے میں آغا صاحب بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ منصور بھی ہسپتال ہے تو اور زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ منصور کی گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ منصور کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آغا صاحب اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ منصور پر یقین نہیں کرنا، یہ اب بھی دادا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اب بھی یہ ان کی کوئی نہ کوئی چال ہے جس سے رباب اپنے ابو یعنی آغا صاحب کا کہنا مان لے۔ پھر اس کے بعد رباب کی ماں بھی رباب کے پاس آ جاتی ہے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ پھر ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ دادا صاحب کو جب سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی اب پکڑے جا چکے ہیں تو وہ جیل نہ جانے کے ڈر سے خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں پولیس والے آ جاتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے تو تمہیں نہیں مرنے دیں گے۔